نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی وقد اتفق من یعتد به من العلماء علی ان القیاس لا یجری فی باب المقادیر۔ یہ اس باب کا نصف آخر ہے، دوسرے باب کا۔ یہ جو گفتگو آج ہونی ہے اس کا پیچھے سے ربط یہ ہے کہ شاہ صاحب اس مبحث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی حقیقت اور آپ کے اخذ و استنباط سے متعلق جو عملی مسائل آپ نے اخذ کیے ہیں اس کا منہج واضح کر رہے ہیں۔ تو پہلے باب میں شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 علوم کا تذکرہ کیا تھا، جن میں سے بتلایا تھا کہ پہلے 4 علوم وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دنیا میں پہنچانے سے متعلق ہیں، اور 6 علوم ایسے ہیں کہ جو رسالت کی تبلیغ سے متعلق نہیں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، یا آپ کے شخصی اور گھریلو امور سے متعلق علوم ہیں۔ اور پہلے جو 4 علوم تھے یہ دوسرے باب میں شاہ صاحب نے اس کا ان 4 علوم کے حوالے سے یہ بات واضح کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغ رسالت کے باب میں جو بھی کچھ ہمیں فائدہ پہنچا ہے اس سے متعلق 2 بنیادی علم ہیں، علم المصالح والمفاسد اور علم الشرائع والحدود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتیں بیان کر دیں اور مفسدے بیان کر دیے کہ یہ مصلحت ہر حال میں حاصل ہونی چاہیے اور ان مفسدوں سے بچنا ضروری ہے۔ ان کا تعلق اخلاق اربع کی مصلحتوں سے بھی ہے اور ارتفاقات اربع کی مصلحتوں سے بھی ہے، اور مفسدے کا تعلق بھی ان دونوں دائروں سے ہے۔ پھر یہ بات بھی واضح کی تھی کہ یہ جو علم المصالح والمفاسد ہے اس کی تمام تر مصلحتیں اور تمام تر مفسدے 3 بنیادی دائروں سے متعلق ہے۔ ایک تو انسانی نفس کو مہذب بنانا، اخلاق کا حامل بن جائے، تہذیب یافتہ ہو جائے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا لوگوں کے امور کا نظم و نسق قائم کرنا، ان کے ارتفاقات کو درست کرنا، ان کے سسٹم کو صحیح بنانا۔ اور تیسرا غلبہ دین ہے، حق کا کلمے کا غلبہ ہونا اور اس کے فروغ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا۔ اس علم المصالح والمفاسد کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیلی قانون سازی یعنی شرعی تشریحات اور مقدارات متعین نہیں کی۔ مصلحت مطلوب ہے اور مفسدے کو دور کرنا ہے، اور ان میں 3 مقاصد پیش نظر ہونے چاہیے۔ انسانی نفس مہذب ہو جائے، حق کا غلبہ ہو اور باطل مٹ جائے، اور لوگوں کا نظم و نسق صحیح خطوط پر قائم ہو جائے، قومی سطح اور بین الاقوامی سطح پر بالخصوص۔ اب اس کے حصول کے لیے جتنی بھی مصالح ہیں، مثلاً 4 بنیادی اخلاق اور 4 بنیادی ارتفاقات صحیح طور پر قائم ہونا ضروری ہیں، اور جتنے بھی مفاسد ہیں انہیں ختم کرنا ہے
دور کے تقاضوں کے مطابق جیسا کیسا جیسے بھی ہو سکے۔ اس کے لیے کوئی دائرہ کار متعین کر کے اس کے لیے ذیلی قانون سازی حضور نے نہیں کی۔ یہ اس لیے بھی نہیں کی کہ زمانے کے بدلنے سے مصلحتیں اور مفسدے بدل جاتے ہیں۔ ایک زمانے کی ایک مصلحت ہے تو اگلے زمانے میں وہ ممکن ہے کہ مصلحت نہ رہے، اس کے نتیجے میں فساد واقع ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو اس لیے وہ اخلاق اور وہ بنیادی ارتفاقات وہ مطلوب ہیں، وہ مصلحت حاصل ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے نظم و نسق درست ہو اور انسان مہذب ہو جائے۔ دوسرا بنیادی علم بیان کیا تھا پچھلے سبق میں، علم الشرائع والحدود، دوسری قسم والفرائض، 3 چیزیں بیان کی تھی۔ اور اس سے مراد شاہ صاحب نے وہاں کہا تھا کہ میری مراد اس سے یہ ہے کہ شریعت نے جہاں ہر کام کرنے کا پورا پروسیجر، طریقہ کار اور اس کی مقدار متعین کر دی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کتنے اوقات میں پڑھنی ہے، مثلاً کتنی رکعتیں ہوں گی اور کیا کیا پڑھنا ہوگا، اس کی مقدار بھی بتلا دی، اس کا طریقہ کار بھی بتلا دیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں علم الشرائع والمقادیر، اس کے لیے جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں وہ حکم بھی چلا جائے گا، یعنی قانون عملاً قانون سازی کی ہے۔ اور اس چونکہ بڑا گہرا اس کا تعلق پوری اقوام عالم، تمام ملت کی سیاست سے ہے، اور اس کی وجہ پیچھے شاہ صاحب بیان کر کے آئے ہیں کہ تاکہ بنیادی امور میں کسی قسم کا تضاد پیدا نہ ہو۔ چونکہ تمام انسانوں کو یہ کام کرنے ہیں، تو اب یہ نہ ہو کہ افریقہ والے اپنے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہوں اور بحر الکاہل والے اپنے طریقے پہ پڑھ رہے ہوں، شمال والے اور طریقے سے ہو اور جنوب والے اور طریقے سے ہوں، کیونکہ روح کے اعتبار سے تو تمام انسان وحدت روحانی رکھتے ہیں، اور روح کی تکمیل کی جو یہ غذا ہے، نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ، یہ ایک ہی پیٹرن پر ہو، اس میں تحریف کا عمل دخل نہ ہو۔ تو تحریفات کو روکنے کے لیے بنیادی قوانین اور ضابطے اور اس کا طریقہ کار بھی متعین کر دیا۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اس کی بھی مقدار متعین کر دی۔ روزہ ہے، اس کی بھی مقدار متعین کر دی کہ سال بھر میں 1 مہینے کے روزے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور جب تشریع ہوگی یعنی قانون سازی ہوگی تو کچھ چیزوں کو لازمی طور پر واجب اور کچھ چیزوں کو لازمی طور پر حرام قرار دیا جائے گا کہ یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے۔ مصلحت اور مفسدے میں یہ بات نہیں ہوتی، وہاں تو مصلحت مطلوب ہے، خلق مطلوب ہے، خواہ کسی طریقے کار سے طہارت پیدا ہو جائے، اخبات پیدا ہو جائے، سماحت پیدا ہو جائے، عدالت پیدا ہو جائے۔ اور علم المصالح والمفاسد میں سماحت اور عدالت، یہ 2 بنیادی چیزیں تو لازمی اور ضروری ہیں کہ مطلوب یہ ہے۔ اب ایک زمانے کا ایک عدل اگلے زمانے میں ہو سکتا ہے ظلم پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہو، پیداواری رشتوں کے تغیر و تبدل سے وہ سرمایہ داری کو روکنے میں ناکام ہو، تو عدل مطلوب ہے۔ اگلے دور میں اگر قانون سازی کے ذریعے سے پہلے والے کسی قانون میں تبدیلی بھی کرنی پڑے تو کی جا سکتی ہے، لیکن نماز، روزہ یا وہ بنیادی طہارت اور اخبات سے متعلق جو امور ہیں وہ طے شدہ ہیں، ان کی مقدار متعین کر دی کہ یہ مقدار واجب ہے، یہ مقدار جو ہے حرام ہے، اور درمیان میں جو مباح ہے وہ کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ دوسری قسم جو ہے اس میں مقدار متعین کی گئی ہے تمام چیزوں کی۔ اب یہ مقدار کون متعین کرے گا، یہ بڑا اہم ترین سوال ہے۔ اس سے شاہ صاحب نے ایک بڑی اہم ترین گتھی سلجھائی ہے، جو عام طور پر فقہاء اور علماء جس میں الجھے رہتے ہیں۔ مقدار متعین کرنے کا یعنی اس کام کے حصول کے لیے جو شریعت
اور مقدار متعین کرنی ہے، اس مقدار مقرر کرنے کا، متعین کرنے کا اصل بنیادی مرکز کون سا ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہے جو یہاں شاہ صاحب حل کر رہے ہیں۔ بڑی اہم بات شاہ صاحب نے یہ کی ہے یہاں پر کہ یہ شریعت اور مقدار اور فرائض، تین چیزیں کہا تھا، علم الشرائع والحدود والفرائض۔ حدود کا متعین کرنا، فرائض سے مراد ہے وراثت کے قانون، اور شریعت اس کا مرکز اور منبع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کے بعد صرف اور صرف اور صرف نبی ہے۔ نبی کے بعد کسی صحابی، کسی مولوی، کسی پیر، کسی فقیہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی مقدار متعین کرے۔ اس لیے شاہ صاحب یہاں بحث یہ چھیڑ رہے ہیں کہ مقدار پر کسی اور کو قیاس کر کے اس مقدار کو ادھر منتقل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قیاس عقل کا دخل نہیں ہے، کیونکہ یہ مقدار اور شرائع جو ہیں یہ غیر معقول المعنی ہے۔ پیچھے ہم نے جب پچھلی دفعہ مبحث پڑھا تھا تو وہاں اس علم کے بعد کہا تھا کل ذالک غیر معقول المعنی۔ علم المصالح والمفاسد جو ہیں وہ معقول المعنی ہے، وہاں عقل کا دخل ہے۔ عقل سوچے گی کہ کیا ان اخلاق کے حصول کے لیے یا اس مصلحت کے حصول کے لیے کیا طریقہ کار ہے، اور اگر عقل سمجھے کہ اس کے نتیجے میں یہ مصلحت حاصل نہیں ہو رہی تو عقل بدل بھی سکتی ہے، کوئی اور دوسرا راستہ بتلا سکتی ہے، لیکن مقصود وہ مصلحت ہے۔ مثلاً عدل کا نظام مصلحت ہے، عدالت۔ اب اس کے حصول کا راستہ عقل غور و فکر سے اگر زمانے کے تغیر و تبدل سے اس میں ضرورت پیش آئے تو کر سکتی ہے تبدیلی۔ مثلاً دشمن سے جنگ لڑ کر ظلم مٹانا ہے، مقصود تو یہ ہے۔ اب اگر گھوڑے پر ہو یا تلواروں سے ہو، اور یا توپ بندوقوں سے یا ایٹم بم سے ہو، یا اپنے اپنے حالات کے مطابق عقل اس کے اندر دخل دے کر اس میں اپنا نظام بنا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو علم الشرائع والحدود والفرائض ہیں یہ غیر معقول معنی ہے، اس میں کسی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جب عقل کا کوئی دخل نہیں ہے تو یہاں قیاس بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی شریعت میں کسی ایک حکم پر اگر کوئی مقدار متعین ہو چکی ہے تو اس مقدار پر قیاس کر کے آپ اپنی طرف سے ایسی جگہ پر جہاں شریعت نے کوئی مقدار متعین نہیں کی، کوئی فقیہ، کوئی مولوی صاحب اس کو اس کی بنیاد پر حلال یا حرام بنائے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ حلال و حرام کا اختیار وہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ پر ہوا ہے، اور ذات باری تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ میں کس سبب سے کسی چیز کو کتنی مقدار کے طور پر متعین کیا ہے یہ ہم قطعی طور پر نہیں جانتے، یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور وہاں کا یہ علم نبی کے علاوہ دنیا میں ہمارے پاس منتقل ہونے کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے اس میں قیاس جاری نہیں ہو سکتا۔ بس جو شریعت نے جن جن باتوں میں جو حکم دے دیا وہ کیا ہے، متعین ہے، طے شدہ ہے، اس کو آگے پیچھے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً پچھلے سبق میں آخر میں ایک مثال دی تھی جی، اور مثال یہ تھی کہ مثلاً زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہوا ہے، اب زمانہ بدل گئے، حالات بدل گئے، تو زکوٰۃ کے نصاب کی جو اسرار و رموز ہیں وہ ہم جان سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ 200 درہم جو ہے یا 5 وسق گندم جو ہے یہ ایک مقدار، مناسب مقدار ہے کہ جس پر زکوٰۃ وصول ہونی چاہیے، لیکن قطعی طور پر ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اللہ نے بھی مالائے اعلیٰ میں یہی نصاب مقرر کیا ہے۔ اس کے ادراک کا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ نبی نے آ کر ہمیں وہاں کا لکھا ہوا حکم ہمیں منتقل کر کے بتا دیا۔ ایک مثال بھی پیچھے دی تھی۔ تو بہرحال اس تناظر میں کہ علم الشرائع والحدود غیر معقول المعنی ہے،
ان کی معنویت غیر معقول ہے، یعنی عقل کا اس میں دخل نہیں ہے۔ جب عقل کا دخل نہیں ہے تو ایک حکم کو قیاس کر کے آگے دوسری طرف نہیں لے جا سکتے۔ یہ وہی بات ہے جو یہود کے علماء کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ قرآن میں آیا ہے کہ یہ لوگ اپنے احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ کہتے تھے، تو اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے پیروں اور اپنے علماء کو وہ قرار دیتے تھے کہ یہ رب ہیں اللہ کے علاوہ۔ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو، اور وہ بھی عالم ہو تورات کا، انجیل کا، اور اس کو رب قرار دیں کوئی؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کو ہے۔ جو تورات میں حلال تھا اس سے ہٹ کر یا اس پر قیاس کر کے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو اور حلال کر لیا، اور جو چیز وہاں حرام تھی اس پہ قیاس کو، عقل کو دخل دے کر اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا۔ تو حالانکہ اس کسی راہب کو اور کسی احبار میں سے کسی حبر کو، عالم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طور پر اپنی عقل دوڑا کر اللہ کے حلال کیے ہوئے یا حرام کیے ہوئے میں کوئی کسی قسم کا تغیر و تبدل کرے، یا اس کی بنیاد پر کوئی اور چیز کو حلال و حرام بنائے قیاس کر کے۔ یہ کسی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ تو اب یہاں بادشاہ صاحب یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ مقدار کے تعین کرنے میں قیاس کا اجرا نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے جو بات شروع کی ہے وہ یہی ہے، وَقَدِ اتَّفَقَ مَن يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، علماء کی ایک معتدی جماعت کا اتفاق ہے اس بات پر۔ درج ذیل 3 امور بیان کیے ہیں، ان پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ نمبر 1، علی ان القیاس لا یجری فی باب المقادیر، کہ شریعت میں کوئی اپنی طرف سے مقدار متعین کرنے کے حوالے سے قیاس جاری نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ نے کسی شریعت کے ایک حکم میں دیکھا کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقدار متعین کی ہے، تو کسی ایسی چیز میں جہاں حضور نے مقدار متعین نہیں کی تھی اور وہاں آپ کوئی مسئلہ متعین کرنا چاہتے ہیں تو اس پر قیاس کر کے آپ مقدار لے آئیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر اتفاق ہے علماء کا۔ نمبر 1، وعلا، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ان حقیقت القیاس تعدیت حکم الاصل الی الفرع لعلت مشترکۃ لا جعل مصلحۃ علت او جعل شیء مناسب رکنا او شرطا۔ اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ قیاس کسے کہتے ہیں، قیاس کی حقیقت کیا ہے، کہ کسی اصل حکم میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا تھا، اس حکم کو کسی دوسری جگہ پر فرع کی طرف متعدی کرنا، وہاں وہ حکم منتقل کرنا، ایک ایسی علت کی وجہ سے جو دونوں میں مشترک پائی جا رہی ہے۔ جیسے کہ اس کی کئی دفعہ پیچھے مثال گزر چکی کہ شرب خمر، شراب پینا ممنوع ہے، تو وجہ کیا ہے کہ وہ نشہ آور ہوتی ہے، عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ خمر کو خمر اسی لیے کہتے ہیں، خمر کا لفظی معنی ہے عقل کو ڈھانپ لینا، عقل ماری جاتی ہے نشے سے۔ تو اب جہاں اس کی ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کی علت جو ہے وہ نشہ ہے، تو جہاں جہاں بھی نشہ پایا جائے گا تو وہاں وہاں یہ حکم شراب کی حرمت کا چلا جائے گا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ علت مشترکہ کی وجہ سے تو حکم جا سکتا ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ لیکن لا جعل مصلحۃ علت، ہر علت کی ایک مصلحت بھی ہوتی ہے، تو مصلحت کی وجہ سے قیاس ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا، کیونکہ مصلحتیں کئی ہو سکتی ہیں، علت صرف ایک ہی ہوتی ہے۔
مسلطیں بے شمار ہو سکتی ہیں، بہت ساری مسلطیں ہوتی ہیں، ایک میں ایک مسلط پائی جاتی ہے اور ایک میں ایک مسلط نہیں پائی جاتی، تو محض مصلحت کی وجہ سے حکم دوسری جگہ پر منتقل، اس پر بھی تمام علماء اور فقہا کا اتفاق ہے۔ او جعل شیء مناسب رکنا او شرطا، یا کسی مناسب شے کو رکن بنانا یا شرط قرار دینا، تو یہ بھی تبھی ہے جب علت مشترکہ پائی جاتی ہو، محض مصلحت کی بنیاد پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ دو باتوں پر اتفاق۔ تیسری بات یہ ہے کہ علی انہ لا یصح القیاس لوجود المصلحۃ، صرف مصلحت کے پائے جانے کی وجہ سے قیاس کیا جائے تو یہ قیاس نہیں کر سکتے۔ مصلحت کی وجہ سے قیاس کا حکم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جائے گا، علت کی وجہ سے جائے گا۔ وَلِكُلِّ وُجُودِ عِلَّةٍ مَضْبُوطَةٍ أُدِيرَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، لیکن وہاں قیاس ہوگا جہاں علت ہو اور وہ بھی منضبط ہو، مضبوط علت ہو، اور حکم جہاں جہاں وہ علت پائی جائے وہاں وہاں وہ حکم پایا جائے۔ مصلحت کے لیے تو بسا اوقات ایک حکم کی وجہ سے نہیں، ایک مصلحت کی وجہ سے ایک حکم ہے تو اسی مصلحت کی وجہ سے دوسرا حکم بھی ہو سکتا ہے، کئی احکامات ہو سکتے ہیں جہاں حکم اور علت دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، کہ جہاں جہاں علت پائی جائے وہاں وہاں حکم پایا جائے، جہاں جہاں حکم پایا جائے وہاں وہاں علت پائی جائے۔ یہ بحث آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، باب الحکم والعلہ، سیاست ملی یعنی قانون سازی میں کی بحث میں باب الحکم والعلہ، پیچھے ایک باب مستقل قائم کیا تھا شاہ صاحب نے، کہ حکم کسے کہتے ہیں، آرڈر جو پاس کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے علت کسے کہتے ہیں۔ تو علت اور مصلحت کے درمیان وہاں بھی فرق بیان کیا تھا کہ ہر مصلحت کے نتیجے میں حکم نہیں آ سکتا، حکم صرف اور صرف وہاں آئے گا کہ جہاں دونوں قضیے لازم و ملزوم ہوں۔ جی اب دھواں نکل رہا ہے، آگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ انرجی کا حصول موم بتی سے بھی لے سکتے ہیں، گیس سے بھی لے سکتے ہیں، بجلی سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو انرجی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے ایک ہی مصلحت ہو یا ایک ہی علت ہو، بہت ساری علتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جہاں علت اور معلول ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لازم و ملزوم ہوں، جی وہ قضیہ حملیہ لازمہ ہو، تو وہاں پر جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم پایا جائے گا، یہ تو منضبط بات ہے۔ تو قیاس صرف وہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب عقل کا دخل دے رہے ہیں، قیاس کا تعلق عقل کے ذریعے سے آپ دخل دے رہے ہیں، تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ علت و معلول کا جو ربط ہے وہ ایسا لگا بندھا ہو کہ کبھی اس میں تفریق پیدا نہ ہو، اور اگر وہ تفریق پیدا ہو رہی ہے ان میں نسبت جو ہے وہ عموم خصوص کی ہے، جی منطقی اصطلاحات میں اگر بات کریں تو ظاہر ہے کہ وہاں آپ حکم جو ہے اس کو ثابت نہیں کر سکتے، قیاس نہیں وہاں ہو سکتا۔ تو تین باتیں ہیں، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قیاس مقدار کے باب میں جاری نہیں ہو سکتا۔ قیاس کہتے ہیں علت مضبوطہ کی وجہ سے، علت مشترکہ کی وجہ سے اصل سے حکم فرع میں جاتا ہے، محض مصلحت کو علت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قیاس مصلحت کے موجودگی میں نہیں ہوتا، علت مضبوطہ جس پر حکم گھوم رہا ہو، جس کے ساتھ وابستہ ہو، اس کی بنیاد پر قیاس ہوتا ہے۔ اب یہ تین باتیں بیان کی ہیں اور پھر آگے چند مثالوں سے بات سمجھائی ہے، کیونکہ شاہ صاحب مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کرتے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو فلا یقاس، یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، جی کہ مقیم بہ حرج علی المسافر، مسافر پر مقیم کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔
مقیم وہ جس کو مسافر جتنی تکلیف میں مبتلا ہو، اس کو تکلیف ہو، وضو کرنے میں اس کو حرج لاحق ہو رہا ہو، اور مسافر کو سفر میں تکلیف ہو رہی ہے، تو مسافر کے لیے کیا ہے، نماز میں تخفیف ہو گئی، اور روزہ سرے سے کیا ہے، چھوڑنے کی اس کو اجازت ہے، بعد میں قضا کرے، اسے رخصت ہے نماز میں بھی اور روزے میں بھی۔ اب اگر کوئی مقیم اگر مسافر جتنی مشقت برداشت کرے تو کیا جو حکم رخصت کا مسافر کے لیے ہے یہاں اس مقیم پر بھی قیاس کر کے اس کو بھی اجازت دی جائے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، تو بھی کیا ہے، نماز آدھی پڑھ لیا کر اور روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے؟ یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو حرج یا تکلیف ہے یہ مصلحت ہے، علت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل پیچھے شاہ صاحب بتا چکے ہیں کہ اس کی علت سفر ہے، کہ جب بھی سفر ہوگا تو سفر جو ہے قطعۃ من النار ہے جی، اور مقیم ہے تو مقیم کا اب کیسے پتہ چلے گا، کیا کرائیٹیریا ہے کہ یہ مقیم اس کو اس درجے کا حرج لاحق ہو گیا ہے کہ جو کیا ہے مسافر کو ہونا چاہیے؟ ہر مقیم کہے گا جی میں تو بیمار ہوں، مجھے تو سفر والی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب اس کا کوئی تھرمامیٹر ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس کے منہ میں لگا کر معلوم کریں کہ اس کو ویسی تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ قانون کی تشکیل کے لیے یہ ضروری بات یہ ہے کہ جو کسی ضبط میں آئے، کوئی کسی مضبوط انداز میں اس کی باقاعدہ طے شدہ سسٹم ہو۔ تو مقیم کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ طے کریں کہ واقعتاً اس کو مسافر والی تکلیف ہوئی ہے۔ تو جب وہ کسی ضابطے میں نہیں آتا تو ہم مقیم کے لیے یہ اجازت قیاس کرنے کی نہیں دے سکتے۔ ہاں، سفر جو ہے جب بھی 3 دن 3 رات کا سفر ہو تو ضرور مشقت آتی ہے، تکلیف آتی رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت قانون سازی ہوئی تھی اس وقت تو یہی معاملہ تھا، تو اب اس کے بعد آج ہمارے پاس کوئی نیا نبی تو ہے نہیں کہ آ کر وہ کہے کہ جی اب مالا اعلیٰ نے لکھ دیا ہے کہ جی مسافر کو چونکہ جہاز میں جاتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لہٰذا اس حکم کو بدل دیا جائے۔ جی تو بدلنے کی تو اجازت نہیں ہے، البتہ روزے میں اس کو حضور کا عمل ہے کہ اگر وہ رکھے تو اچھی بات ہے، اگر تکلیف نہیں ہوتی تو رکھ لے۔ تو مقیم کو قیاس نہیں کر سکتے مسافر پر، اس لیے کہ یہ حرج یا تکلیف جو ہے یہ تو مصلحت ہے، اور مصلحت کی موجودگی میں قیاس نہیں ہو سکتا، علت کی موجودگی میں قیاس ہوتا ہے۔ فَإِن دَفَعَ الْحَرْجُ مَصْلَحَةُ التَّرْخِيصِ فَإِنَّ دَفْعَ الْحَرْجِ مَصْلَحَةُ التَّرْخِيصِ، یہ حرج کو دور کرنا، تکلیف کو دور کرنا یہ رخصت کی مصلحت ہے، علت نہیں ہے۔ لا علت القصر والافطار انما العلت ہی السفر، علت تو جو ہے وہ تو سفر ہے، چونکہ وہ ایک اور وہ بھی منضبط ہو گئی، ہر سفر نہیں ہے۔ پیچھے شاہ صاحب نے بحث میں یہ بات واضح کی تھی جہاں یہ رخصت اور عزیمت کی بحث آئی تھی کہ سفر کو بھی محدود کر دیا 3 دن اور 3 رات تک۔ اتنی لمبی مسافت کا سفر ہو تو پھر اس کو مسافر کہیں گے، سیر کرنے کے لیے باہر گیا ہے 5-10 میل چل کے آ گیا تو وہ سفر تو نہیں ہے، کیونکہ اس نے صبح سے جا کر شام کو واپس اپنے گھر آ جانا ہے، تو جو گھر میں واپس آ گیا وہ مسافر نہیں ہے۔ 3 دن کی مسافت جائے گا تو پھر 3 دن واپس آنے میں لگیں گے تو وہ رات کو تو واپس نہیں آ سکتا، اس لیے وہ کیا ہے، سفر ہے، اور اس سفر پر کیا ہے، رخصت ہے۔ تو علت سفر ہے، اور سفر لازم و ملزوم ہے یہ علت، مصلحت الگ بات ہے۔ تو ایک ہوتی ہے مصلحت اور ایک ہوتی ہے علت۔ شاہ صاحب نے کہا دیکھو فہذہ المسائل لم یختلف فیہا العلماء اجمالا، یہ جو ہم نے بات کہی کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ ایسے مسائل ہیں تینوں جو ابھی ہم نے واضح کیے تھے،
اس میں اجمالی طور پر تو علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب لوگ یہی کہتے ہیں بطور قانون اور ضابطے کے، چونکہ اصول فقہ چاہے حنفیوں کی پڑھ لو، شافعیوں کی پڑھ لو، مالکیوں کی پڑھ لو، وہ اصول فقہ میں ان باتوں کو مسلمات میں شمار کرتے ہیں اجمالاً۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ولاکن یحملها اکثرهم عند التفصیل، جب یہ علماء تفصیل و تخریج کے اندر پڑھتے ہیں تو انہوں نے اکثر ان اصولوں کو مہمل چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، یا تو بھول گئے اور یا جان بوجھ کر انہوں نے کیا ہے، ان اصولوں پر عمل نہیں کیا، انہوں نے ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مقدار متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ وذالک، شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہی ہے کہ لأنہ ربما تشتبہ المصلحۃ بالعلۃ، بسا اوقات علت اور مصلحت ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس فقیہ پر مشتبہ ہو گئی، اس نے مصلحت کو علت سمجھ لیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس حکم کو جو اصل میں تھا وہ فرع کی طرف منتقل کر دیا۔ والتشریع بالقیاس، یا کہیں کسی فقیہ کو یہ شبہ لگا کہ اس نے تشریع جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اس کو تشریع اور ادھر سے قیاس، تو تشریع اور قیاس مشتبہ ہو گئے۔ اب کسی نے سمجھا کہ یہ قیاسی مسئلہ ہے یعنی عقلی مسئلہ ہے، اور کسی نے سمجھا کہ نہیں یہ تشریعی مسئلہ ہے، تو اس اشتباہ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو، جن میں آگے شاہ صاحب تمام ہی تقریباً فقہا کی کلاس لے رہے ہیں کہ چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، ان تین مذاہب جو فقہی مذاہب کے لوگ ہیں، انہوں نے کہیں کہیں اس طرح کا معاملات کیے ہیں کہ مقدار متعین کی ہے لیکن معاملہ یا تو مشتبہ ہونے کی وجہ سے ہے، ان کے نقطۂ نظر سے وہ علت ہی بنتی ہے، دوسروں کے نزدیک اگر غور و فکر کرو تو وہ مصلحت تھی، تو مصلحت اور علت کے متشابہ ہونے اور یا تشریع اور قیاس کے درمیان اشتباہ پیدا ہونے کی وجہ سے یہ مسائل ہوئے ہیں، ورنہ اصولی طور پر تمام کی اصول فقہ میں یہ بات ہے کہ قیاس جاری نہیں ہو سکتا مقادیر میں۔ وبعض الفقہاء عندما خاضوا فی القیاس، یہاں سے خاص طور پر اشارہ کیا ہے احناف کی طرف کہ بعض فقہا ایسے ہیں کہ انہوں نے خاص طور پر قیاس کے اندر جو زیادہ غوطہ زن رہتے ہیں، عقل کا بڑا دخل انہوں نے دیا ہوا ہے، تو تحیروا، خود ہی مقدار بھی متعین کی اور پھر خود ہی حیران بھی ہوئے، اور اس حیرانی کا اظہار ان کے آپس کے اختلافات سے بھی واضح ہوتا ہے۔ مثلاً آگے ایک مثال آ رہی ہے، فلجوا ببعض المقادیر، انہوں نے بعض مقدار متعین کرنے میں دخل اندازی کی ہے اور وَأَنْكَرُوا اسْتِبْدَالَهَا بِمَا يَقْرُبُ مِنْهَا، اور انہوں نے ناپسند سمجھا ہے کہ بجائے مقدار متعین کرنے کے جو مقدار حضور نے بیان کر دی ہے اس کے قریب ترین جو ہو سکتی ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ اور چونکہ بڑے بڑے فقہا کی یہ بات ہے، اس لیے شاہ صاحب نے اگلا جملہ نرم اختیار کیا، تسامحوا فی بعضها، بعض معاملات میں ان سے تسامح ہو گیا، یعنی جان بوجھ کر تو غلطی نہیں ہے، ان سے کچھ تسامح ہو گیا، نظر انداز چیزیں کر دی انہوں نے، تو فنصبوا اشیاء مقامها، انہوں نے اس کی جگہ پر کچھ نئی اشیاء یا نئی چیزیں متعین کر دیں اپنے قیاس سے۔ اس کی ایک مثال شاہ صاحب دے رہے ہیں، وہ مثال ذالک، کیونکہ شاہ صاحب جب کسی اصول پر بحث کر رہے ہوتے ہیں تو مثال سے بات چونکہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے 3 مثالیں دی ہیں۔ شاہ صاحب نے 3 ہی لفظ کہے تھے، لجو ببعض المقادیر، بعض مقدار میں وہ دخل اندازی کی انہوں نے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے تسامح سے کام لیا، بعض جگہوں پر نظر انداز کر دی چیزیں، تو اس کے حوالے سے 3 مثالیں آگے بیان کر رہے ہیں۔ مثلاً تقدیرہم نصاب القطن بخمسۃ احمال، یہ امام محمد کی طرف اشارہ ہے۔ اب
زکوٰۃ کا نصاب گندم کا، جو کا 5 وسق، اور ایک وسق چند من کا ہوتا ہے، کوئی تقریباً 15-20 من کے قریب بنتا ہے، 3 من کا ایک وسق ہے، اور 5 وسق یعنی تقریباً 15 من، اس پر زکوٰۃ کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، 5 اوساق۔ تو گندم وغیرہ کے اندر تو یہ بات ہے۔ اب مسئلہ درپیش ہوا تھا، چونکہ نہ مدینہ میں کپاس ہوتی تھی، نہ مکہ میں ہوتی تھی، نہ ادھر اس علاقے میں کپاس ہوتی تھی، کپاس ادھر عراق اور کوفہ کے علاقے میں ہوتی تھی۔ تو اب کپاس کی پیداوار پر کتنا عشر یا زکوٰۃ ہونی چاہیے، یہ ایک اہم سوال تھا کہ کسی آدمی کے پاس اگر روئی ہے قطن، ہاں جی، تو اس کا حساب کتاب کیسے کیا جائے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مقدار 5 اوساق پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5 بوجھ احمال، اونٹ کے اوپر جب بوجھ لادا جاتا ہے تو ایک طرف ایک گانٹھ ہوتی ہے، دوسری طرف دوسری، تو آج کل 2.5-3 من کی گانٹھ ہوتی ہے جی، تو یہ تو گویا کہ تقریباً جی دونوں طرف کی اگر گانٹھیں لگائی جائیں تو ایک بوجھ یعنی اونٹ کا ایک بوجھ، تو 5 بوجھ روئی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ تو قیاس کیا انہوں نے۔ تو یہاں شاہ صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے روئی کی جو جی حالت ہے، روئی کی جو مقدار متعین کی وہ کیا ہے، 5 بوجھ۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے خود اختلاف کیا امام ان سے محمد سے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر جو ہے قیمت متعین کریں گے کہ 5 اس زمانے میں گندم کی 5 وسق کی قیمت کتنی ہے، اتنی قیمت کی روئی اس پر کیا ہے زکوٰۃ ہوگی، مقدار ہم اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے۔ تو اب امام ابو یوسف وغیرہ نے کہا قیمت۔ اسی طریقے سے مثلاً کہیں زعفران کاشت ہوتی ہے کشمیر میں، تو زعفران کا کیا مقدار ہوگی، تو امام اپنا کیا نام ہے محمد نے اس کے لیے بھی مقرر کیا 5 من، تو 5 من زعفران، ہاں جی، تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہاں زعفران اتنا ہوتا ہو کہ جو 5 من تک پہنچ جاتا ہو، تو تب زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن امام ابو یوسف نے ان تمام میں کہا ہے کہ بھائی یہ مقدار متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب حضور نے نہیں متعین کی، بس 5 وسق گندم کی قیمت کا حساب لگاؤ، اور قیمت کے اعتبار سے تو ہر چیز پر زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے، ہم اپنی طرف سے مقدار متعین کیوں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اسی کو شاہ صاحب نے کہا تحیروا، کہ آپس میں ہی حیران ہے حنفی کہ کیا کیا جائے، 5 بوجھ، اور اس پر بھی پھر چونکہ امام محمد کی اس قول کی تشریح میں بھی بعد کے فقہا کے بہت ساری لمبی چوڑی بحثیں ہیں۔ تو ایک تو مثال یہ دی، دوسرا ایک اور مثال دی ہے علت میں تسامح کی، مثلا نصبہم رکوب السفینہ مظنۃ لدوران الراس و ادارۃ رخصۃ القعود فی الصلاۃ علیہ۔ کشتی میں سفر ہو رہا ہو، لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں کھلے سمندر میں، تو اب معاملہ یہ ہے کہ عام طور پر کشتی میں جو لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ جہاز میں کیا ہے چکر آتے ہیں لوگوں کو، دوران راس کسے کہتے ہیں، چکر آنا۔ تو چکر آنے کی وجہ سے نماز کھڑے ہو کر پڑھنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کیا، اور انہوں نے یہاں کہا کہ کشتی میں نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں کہ اکثر چکر آتے ہیں۔ تو یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ امام صاحب نے دوران راس علت نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کو تو اس جہاز میں کیا ہے چکر نہیں آتے، انتظامیہ اور وہ جو ملا واللہ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے ان کو تو کسی قسم کا کیا ہے اس میں دوران راس کا معاملہ، چکر آنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور جو ویسے بھی جسمانی طور پر اعصابی طور پر مضبوط ہوتا ہے اس کو بھی الٹیاں اور چکر نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ چکر علت نہیں ہے، یہ مظنہ ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ چکر آئیں گے، یہ نہ مسلط ہے اور نہ یہ علت ہے، یہ صرف مظنہ ہے۔ قیاس تو یہ ہونا چاہیے تھا، قیاس تو تب ہو جب حکم یہاں منتقل کریں کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کہ جی علت ایسی ہو، جیسے ایک مریض ہے
تو اب مریض کے بارے میں جو چکر آ رہے ہیں تو اس کو کہا کہ جب تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو۔ اب کشتی میں بغیر چکر کے بھی اگر کوئی آدمی بیٹھ کر پڑھے تو یہ تو درست بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں چونکہ لفظ امام اعظم امام حنیفہ کا مسئلہ تھا تو یہاں شاہ صاحب نے لفظ بھی تسامح کا کہ انہوں نے نظر انداز کر دیا اس معاملے کو کہ علت میں ان سے علت کے متعین کرنے میں ان کو تسامح ہو گیا، نظر انداز کر دیا انہوں نے۔ وَإِدَارَةُ رُخْصَةِ الْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، اور انہوں نے نماز میں بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دے دیا۔ یا اسی طریقے سے ایک تیسری مثال بھی دی ہے، وَتَقْدِيرُ الْمَاءِ بِالْعَشْرِ فِي الْعَشْرِ۔ حنفیوں کا ایک اور قانون بھی ہے جو امام محمد نے بیان کیا کہ پانی دا در دا ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ 10 ہاتھ یعنی تقریباً 15 فٹ ایک طرف سے اور 15 فٹ، ایک ہاتھ جو ہے وہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 10 ہاتھ 15 فٹ ہو گئے، اور دوسری طرف بھی 15 بائی 15 کا اگر تالاب ہو تو ایک طرف اگر کوئی گندگی پڑے بھی صحیح تو دوسری طرف گندگی نہیں پہنچتی، اس لیے وہ کیا ہے، پانی پاک ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی یہی ہوا کہ یہاں بھی انہوں نے جو مظنہ یا مسلط تھی اس کو پیش نظر رکھا، اصل علت غائب کر دی۔ اصل علت تو یہ تھی کہ گندگی کا اثر دوسری طرف نہ جائے، اس کی بنیاد پر کوئی پانی پاک یا ناپاک ہوتا ہے، اصل یہ تھی۔ تو یہ 3 مثالیں دے کر بات کی ہے۔ آگے جا کر شاہ صاحب ایک اور بحث بھی کر رہے ہیں جی، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست ملیہ کے وقت جو تشریع و حدود متعین کر دی وہ تو قیامت تک تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ باقی رہی بات یہ کہ جو اس کے علاوہ ہے، اب وہاں کی تمام معاملات کو تقدیر نہیں کہا جا سکتا، مقدار نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تو دراصل اگر غور و فکر کیا جائے یہ امام اعظم امام حنیفہ کے بھی انہی اقوال پر، تو اس کا تعلق عملی شکلوں سے ہے۔ اب مثلاً مدینہ منورہ میں 2 مٹکے پانی کثیر پانی ہے، اور دجلہ کے کنارے دادردا یا دریا کا پانی جو ہے وہ کیا ہے، بہت کثیر، وہ ہوگا، اسے قلیل پانی کہنا جغرافیائی تغیر و تبدل کی وجہ سے کیا ہے، درست نہیں ہے۔ تو یہ فقہاء نے جتنی بھی آگے شکلیں بنائی ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے کسی نئی چیز کی مقدار متعین کر دی ہے، بلکہ اگر غور و فکر کیا جائے تو اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے جو اس کی عملی شکل اس جغرافیائی حدود میں ہو سکتی ہے اس کا تعین کیا ہے، کوئی نئی شریعت اپنی طرف سے نہیں گھڑی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مصلحت میں اور مقدار میں کیا بنیادی فرق ہے، اسے اگلی بحث میں بیان کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کلما افہم الشرع المصلحۃ فی موضع، جہاں جہاں بھی شریعت نے مصلحت کو کسی مقام پر سمجھایا ہے کہ یہ مصلحت یہاں مطلوب ہے، فوجدنا تلک المصلحہ فی موضع آخر، ہم نے اس مصلحت کو کسی دوسری جگہ پر بھی کیا ہے دیکھا، تو فعرفنا ان الرضا يتعلق بها بعینها، تو ہم نے معلوم کر لیا کہ اللہ کی رضا اس کے ساتھ، اس مصلحت کے ساتھ بعینہ مطلوب ہے، مقام کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے، یہ مصلحت ہونی چاہیے بس، چونکہ مصلحت خود اللہ نے بیان کر دی کہ یہ مصلحت مجھے مطلوب ہے، ارتفاقات 4 مثلاً مطلوب ہے صالح بنیادوں پر جی۔ اب وہ کسی جگہ پر ایک نوعیت اختیار کر رہی، دوسری جگہ پر دوسری نوعیت اختیار کر رہی ہے، تو یہ نوعیتوں کے فرق ہونے سے وہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن مصلحت ہی رہے گی۔ بخلاف المقادیر، مقدار جو ہے جو اللہ نے متعین کر دی ہے تو رضا مقدار کے ساتھ متعین ہوئی ہے، اس مقدار کے ساتھ متعین ہوئی ہے، یہ مقدار لازمی اور ضروری ہے فی ذاتی ہی۔ گویا کہ علم الشرائع والحدود میں شریعت اور مقدار کے ساتھ اللہ کی رضا منسلک ہے، اور علم المصالح والمفاسد میں
اللہ کی رضا اور ناراضگی مصلحت اور مفسدے کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی عملی شکل یا کسی خاص مقام کے تناظر میں وہ نہیں ہے۔ یہ فرق۔ اب اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے چند مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی 4 مثالیں دی ہیں، شریعت میں سے 4 مثالیں دیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تفصیل ذالک، اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثلاً جس آدمی نے کسی ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو کان آثماً، وہ گنہگار قرار پائے گا، اگرچہ وَإِن شَغَلَ ذَلِكَ الْوَقْتَ بِالذِّكْرِ وَسَائِرِ الطَّاعَاتِ، ایک نماز کے وقت میں اس نے خوب ذکر کیا، تلاوتیں کیں، باقی عبادتیں کیں، لیکن نماز نہیں پڑھی تو وہ گنہگار ہے۔ اگر مصلحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مصلحت تو مثلاً اخبات تھی، تو اخبات تو وہ کر رہا تھا، ذکر بھی کیا، تلاوت بھی کی، اور نیکی کے کام بھی کیے، زکوٰۃ بھی دیا، سب کچھ کیا، لیکن نماز نہیں پڑھی۔ تو مقدار کے ساتھ چونکہ رضا نتھی ہو گئی کہ نماز اتنی رکعتیں جو ایک وقت کی نماز کی ہے وہ پڑھنی ہے اور اس طے شدہ طریقہ کار کے مطابق پڑھنی ہے۔ اب یہ بعین ہی عمل کرے گا تو یہ نیک کہلائے گا، بار کہلائے گا، اور اگر اس پر عمل نہیں کیا اور سارا وقت اخبات کرتا رہا، دل کی نماز پڑھتا رہا، جیسے جاہل پیر کہتے ہیں جی اسی تو دل دی نماز پڑھ لی، سانوں کی ضرورت ہے نماز پڑھنی، تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ مقدار کے ساتھ یہاں رضا وابستہ ہے، مصلحت کے ساتھ، حالانکہ مصلحت اخبات والی تو اس کو حاصل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے من ترک زکاتً مفروضۃً، جس نے فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اپنا سارا کا سارا مال خیر کے کاموں میں خرچ کر دیا تو گنہگار ہوگا۔ یہ فریضہ ہونے کے بعد کی بات ہے، فرض ہی نہیں ہونے دیے اس نے، سال ہی نہیں گزرا اور پورے سال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ابھی وقت نہیں آیا تھا، سال پورا نہیں ہوا تھا اور پہلے خرچ کر دیا، پھر تو زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوئی نا۔ لیکن زکوٰۃ فرض تھی وہ تو ادا نہیں کرتا، اور صدقہ و خیرات کی نیت سے مال خرچ کر رہا ہے، سارا مال بھی خرچ کر دے تو فریضہ زکوٰۃ کے چھوڑنے کی وجہ سے کیا گنہگار ہوگا۔ نیت زکوٰۃ کے ساتھ فریضے کی ادائیگی کی نیت سے عمل کرنا لازمی اور ضروری تھا، کیونکہ مقدار متعین ہو گئی، شریعت متعین ہے۔ ایسے ہی دیکھیے 2 مثالیں تو اخبات سے متعلق دی ہیں جی، اور اس سے سماحت سے متعلق دی ہیں۔ اگلی مثال عدالت سے متعلق دے رہے ہیں، کذالک، اسی طرح اگر کسی نے ریشم کا لباس اور سونا پہنا تنہائی میں، جہاں لوگ کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی غریب کو دیکھنے کی وجہ سے غریب کے اندر ہرس پیدا، اور نہ ہی کسی غریب کا دل ٹوٹ رہا ہے، بس کمرے میں خود زیور پہن کر، سونا پہن کر اور ریشم لباس پہن کر خوش ہو رہا ہے۔ حیث لا یتصور کسر قلوب الفقراء، ایسے ایک جگہ پر اس نے لباس پہنا کہ جہاں فقیروں کے دل نہیں ٹوٹنے تھے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ متکبرین جب یہ لباس پہن کر نکلتے تھے تو غریبوں کے دل کو، ان کو تو سادہ کپڑا نہیں مل رہا اور یہ جناب ریشم اور سونے اور وہ پہن کر باہر نکل رہا ہے، تو فقیروں کے دلوں کے ٹوٹنے کا کوئی عمل نہیں تھا، اور نہ ہی دنیا میں کثرت مال کو حاصل کرنے پر لوگ اس کو دیکھ کر اس کا ابھار پیدا ہو رہا تھا وہاں، کیونکہ دوسری خرابی یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ وہ بھی سونا جمع کریں، وہ بھی کیا ہے ریشم کا کپڑا خریدیں، اور ولم یقصد به الترفہ، اور نہ ہی اس کا سونا پہننے اور ریشم کے لباس پہننے میں اس کی سرمایہ پرستی، ترفع جو ہے تعیش بھی اس کا ارادہ نہیں تھا۔ 3 باتوں کی وجہ سے یہ چیز ممنوع قرار دی گئی ہے کہ ایک تو ترفع ہے، رفاہیت بالغہ جسے کہتے ہیں، تعیشات، اور دوسرا غریبوں کے دلوں کا ٹوٹنا ہے، اور تیسرا لوگوں کو ابھارنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کریں تاکہ وہ بھی سونا پہن سکیں اور وہ بھی ریشم کے کپڑے استعمال کر سکیں۔ یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، یہ تینوں مصلحتیں تھیں،
لیکن اس نے تنہائی میں اگر یہ کام کیا ہے تو کان عاصما، وہ گنہگار ہے، کیونکہ اس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدار اور جو حکم جاری فرما دیا کہ جو سونے کے کنگن پہنے گا قیامت میں جہنم کے کنگن اسے پہنائے جائیں گے، اور جو ریشم کا لباس پہنے گا اسے جہنم کا آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو جب شریعت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کی حالت دیکھ کر اس کی بنیاد پر ایک مقدار متعین کر دی، تو اب چاہے ان مفسدوں میں سے کوئی مفسدہ بھی نہ پایا جائے تو تب بھی تنہائی میں اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ اسی طرح چوتھی مثال دی، اگر کسی آدمی نے شراب پی، اور شراب بھی وہ جو انگور کی ہے، خمر جسے کہتے ہیں، شراب پی دوائی کی نیت سے، بنیت التداوی، دوائی کے طور پر، اور ولم یکن ہونا کا فساد، اور اتنی پی کہ جس سے فساد بھی، غل غپاڑا بھی نہیں مچا رہا، عقل بھی غائب نہیں ہوئی، اور نہ ہی نماز چھوٹی اس وقت کی، ہوش میں ہے اور نماز بھی پڑھی اس نے، یہ تینوں کام اس کے ہوئے، کان عاصما، وہ گنہگار ہے، کیونکہ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ قرآن نے اسے کہا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شیطانی عمل ہے، اس سے بچو۔ تو اس لیے مقدار متعین ہو گئی، چیز کا تعین ہو گیا، تو اب چاہے ایک قطرہ بھی پیے، چاہے نشہ نہیں بھی آیا، تب بھی وہ حرام ہے، تب بھی گناہ گار ہے۔ تو چار مثالیں دی، کیوں؟ وجہ کہتے ہیں شاہ صاحب یہ کہ لأن الرضا والسخط متعلقان بأنفس هذه الاشیاء، اللہ کی رضامندی اور ناراضگی ان اشیاء کے ساتھ براہ راست متعلق ہو چکی ہے۔ نبی نے اس کا مشاہدہ کیا ہے ملأ اعلیٰ میں کہ اللہ کی لعنت برستی ہے ان چیزوں کے ساتھ، اس کی بنیاد پر انہوں نے یہاں ان پر پابندی کا حکم لگا دیا۔ وَإِنْ كَانَ الْغَرْضُ الْأَصْلِ، اگرچہ اصل غرض مفاسد سے انہیں روکنا تھا اور مصالح پر لوگوں کو ابھارنا تھا، لیکن حق تبارک و تعالیٰ نے جان لیا کہ امت کا سیاسی نظم و نسق اس وقت ان چیزوں کو حرام قرار دیے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے حکومت جب کوئی آرڈر سیاسی نقطہ نظر سے جاری کرتی ہے، کسی کو عقلی طور پر سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ جرم ہی شمار ہوگا۔ اگر سڑک بالکل فارغ ہے، اشارے پر کوئی حادثے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے تنہائی کے اندر بھی اشارہ توڑا تو ہے نا اس لیے جرمانہ ضرور ہوگا، کیونکہ آپ نے اس حکم کو توڑا ہے، چاہے مصلحت ہے یا نہیں، اس اشارہ توڑنے سے کوئی فساد واقع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن اشارہ توڑا ہے۔ تو سیاسی نظام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ جو حکم جاری کیا گیا ہو، جو آرڈر دیا گیا ہو، اس کی خلاف ورزی کی اجازت بھی دے دی جائے، کیونکہ اگر یہ بات ہو تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ جناب میں تو یہ سمجھا تھا کہ اشارہ بند تھا، اب اس کو کسی قاعدے ضابطے میں تو نہیں لا سکتے نا، اشارہ کھلا ہوا تھا، اب کسی کو کیا پتہ، کیونکہ کوئی دیکھ تو رہا نہیں۔ وہاں تو یہی ہے کہ جو ظاہری علامت ہے اگر پکڑا گیا تو مجرم ہے، سزا ہوگی۔ اچھا، اب تو لوگوں نے کیمرے بھی لگا دیے، پہلے نہیں ہوتے تھے، تو اللہ میاں کا کیمرہ تو بہرحال لگا ہوا ہے نا کہ اس نے سونا چاندی پہنا ہے تنہائی میں، اس نے نماز چھوڑی ہے، تو اللہ کا کیمرہ تو موجود ہے، اس لیے سزا تو ضرور آئے گی۔ سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سزا ضرور آئے۔ تو اللہ کی رضا اور ناراضگی فی ذاتی ہی ان چیزوں کے ساتھ ہے، اور وَكُتِبَ ذَلِكَ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، اور یہ حکم ملأ اعلیٰ میں لکھ دیا گیا ہے، بخلاف اس کے کہ کسی آدمی نے اگر سوت یا روئی اس کا ایسا بہترین اچھا بنا ہوا تھان پہنا، کپڑا پہنا، الرفیع الذی هو اعلیٰ واغلیٰ من الحریر، وہ ریشم سے زیادہ قیمتی اور زیادہ مہنگا تھا، اس نے وہ لباس پہنا ہے، اور اسی طرح یاقوت کے پتھر کے برتن استعمال کیے ہیں، تو فإنہ لا یأثم بنفس ھذا الفعل،
اس فعل سے وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ایک شرط بھی ہے، لیکن اگر اس کام کے کرنے سے بہت اعلیٰ لباس پہننے، یاقوت اور مرجان کے برتن استعمال کرنے کے نتیجے میں اگر فقراء کے دل ٹوٹ رہے ہیں تو پھر یہ بھی حرام ہے، کیونکہ جو مفسدہ ہے وہ تو آ رہا ہے نا۔ اگر کسر قلوب الفقراء وحمل الناس علی فعل ذالک، اور لوگوں کو اس پر ابھارنے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ آدمی، اور اس کا ارادہ بھی تعیش پسندی ہے، تین باتیں میں سے کوئی پائی جا رہی ہے، تو پھر گناہ مفسدے کی وجہ سے ہوگا۔ اور اگر یہ تین باتیں نہیں ہیں بالفرض، تو پھر براہ راست محض ان کے پہننے سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ وَبَعُدَ مِنَ الرَّحْبَةِ لِأَجْلِ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ، ان مفاسد کی وجہ سے وہ رحمت سے دور ہوگا، مفسدے کی وجہ سے، علم المصالح والمفاسد کے نقطہ نظر سے گناہ گار ہوگا، علم الشرائع والحدود کے نقطہ نظر سے گناہ گار نہیں ہوگا، الا فلا۔ اب یہ بات بالکل واضح کر دی شاہ صاحب نے کہ مقدار اور مصلحت میں کیا فرق ہے۔ مقدار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کریں، شریعت نے جو متعین کر دی ہے وہی، اور مقدار کے ساتھ براہ راست لعنت یا رضا متعلق ہوتی ہے، اور مصلحت یا مفسدے کے ساتھ اس مصلحت کے مطابق جزا و سزا یا رضا و ناراضگی متعلق ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا تھا، تو اس سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب وحیث سے۔ اب شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ مقدار جتنی بھی ہیں یہ تمام کے تمام غیر معقول المعنی ہیں، ان میں عقل کا دخل نہیں ہے، اس میں قیاس جاری نہیں ہوتا، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ جن میں صحابہ نے قیاس کیا ہے، جی انہوں نے قیاس کیا ہے، اور اس قیاس کی بنیاد پر کیا ہے، چیزوں کی اجازت دی ہے، جی مثلاً حضرت ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس نے قصر کی مسافت متعین کرتے ہوئے کہا ہے کہ 4 برد مقدار ہونی چاہیے سفر کی، یعنی 3 دن اور 3 رات کے بجائے سفر کب ہوگا کہ جب 4 برد، اور ایک برد 12 میل کا ہوتا ہے، تو وہی 48 میل بن رہے ہیں۔ تو یہ مقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا سفر وہ ہے جو 3 دن اور 3 رات کا سفر ہو۔ اب صحابہ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ 4 برد، تو یہ انہوں نے ایک قسم کی مقدار متعین کر دی، تو آپ تو کہتے تھے کہ قیاس جاری نہیں ہو سکتا، تو یہاں قیاس صحابہ نے استعمال کیا ہے۔ یا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جزیہ لگایا، یہ عراق کا علاقہ فتح ہوا، تو انہوں نے جزیہ لگانے کا قانون اور ضابطہ ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس کے 3 درجے بنائے تھے۔ اب قرآن میں تو مطلق آیا تھا کہ جزیہ لیا جائے گا ان سے، انہوں نے درجے بنائے تھے کہ جو مالدار ترین آدمی ہے وہ 48 روپے دے گا، جو غیر مسلم مالدار ترین ہے وہ 48 درہم دے گا، اور جو درمیانہ ہے وہ 24 درہم دے گا، اور جو غریب ہے وہ 12 درہم دے گا۔ فقیر آدمی کو جو کماتا ہے 1 مہینے میں صرف 1 درہم دینا ہے، 12 درہم سال کے، سالانہ ہے یہ، اور جو متوسط ہے اس کو 2 درہم، اور جو ایسا مالدار، اور مالدار کی وہاں تشریح کی ہے کہ کام کاج کچھ نہ کرے، اس کے پاس مال و بیٹھا کھا رہا ہو، تو اس کے اوپر کیا ہے 4 درہم ہے مہینے میں، اور 48 درہم سالانہ ہے۔ تو یہ 3 طبقے کی مقدار متعین کر دی کہ یہ دیکھو 48، 24 اور 12، یہ مقدار ہے نا یہ، تو حضرت عمر نے یہ مقدار متعین کی، اور آپ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر ایسے معاملات کے اندر مقدار میں قیاس جاری نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک سوال ہو سکتا تھا، شاہ صاحب نے قبل از وقت اس سوال کا جواب دے دیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَحَيْثُ وَجَدْتَ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ فَعَلُوا مَا يُشْبِهُ التَّقْدِيرِ،
تم صحابہ اور تابعین کے اعمال کو اگر دیکھو گے تو وہاں تمہیں معلوم ہوگا کہ بعض معاملات میں انہوں نے تقدیر کے مشابہ عمل کیا ہے، شبہ تقدیر کی ہے۔ تو وہاں شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِنَّ مُرَادُهُمْ، وہاں صحابہ کی مراد تقدیر مقدار متعین کرنا نہیں ہے، بلکہ بیان المصلحۃ والترغیب فیہا والمفسدۃ والترہیب عنہا، وہاں ان کی مراد اس مصلحت کو بیان کرنا ہے اور اس کی رغبت دلانا ہے، یعنی یہ عملی سیاسی بات ہے، اس کا طے شدہ مقدار، مثلاً آج اگر جزیہ بالفرض لیا جائے تو کیا وہی مقدار ہوگی؟ نہیں، آج کے حالات کے مطابق ہوگی۔ وَإِنَّمَا أَخْرَجُوا تِلْكَ الصُّورَةَ مَخْرَجَ الْمَثَلِ، صحابہ نے جہاں اس طرح کی کوئی چیز تعین کی ہے وہ بطور مثال کے چیز بات بیان کی ہے کہ یہ آج کی دور کی یہ مثال ہے، اگلے زمانے میں اور بدلے تو کسی مصلحت کے لیے کچھ اور ہو سکتا ہے۔ جی، یہ گویا کہ اندازے سے یہاں ان لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ لا یقصدون الیہا بالخصوص، ان کا مقصد اس کو مخصوص طور پر متعین کرنا نہیں تھا۔ مثلاً جو 4 برد کی مثال دی ہے، 1 برد 12 میل کا، تو یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے مقدار متعین کر رہے ہیں، وہ جو ایک 3 دن 3 رات والی بات تھی اس کا ایک اندازہ بیان کیا ہے انہوں نے کہ یہ 48 میل بنتا ہے، کہ ایک دن میں 8 گھنٹے ایک آدمی پیدل عام درمیانی رفتار سے چلے تو 16 میل سفر کر سکتا ہے، یعنی 1.25 برد کر سکتا ہے، اور اگلے دن پھر 16، پھر اگلے دن، یعنی 1 گھنٹے میں 2 میل درمیانی رفتار، دوڑ کر نہیں، چھلانگ مار کر جائے تو پھر تو درمیانی رفتار سے، اور رفتار بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر اونٹ پر سفر کر رہا ہے تو اونٹ کی رفتار ہوگی۔ تو گویا کہ یہ بھی انہوں نے اندازہ لگا کر ایک مثال کے طور پر بات بیان کی ہے۔ وَإِنَّمَا يَقْصُدُونَ إِلَى الْمَعَانِي، صحابہ کے پیش نظر بھی ان باتوں کا جو اصل معنی ہے وہ پیش نظر تھا۔ وَإِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ بَادِيَ الرَّأْيِ، اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں یہ مقدار معلوم ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ مقدار نہیں ہے، مسئلہ اصل چیز تو وہ مصلحت متعین کرنا ہے۔ جیسے اب اسی بنیاد پر ہی وہ جو جزیے کی مختلف اقسام بیان کی تھی تو وہ بھی کیا ہے، اسی تناظر میں تھی کہ زمانہ بدلنے سے بدل سکتی ہے، مالدار اور متوسط کا فرق اور فقیر کا فرق اپنے اپنے زمانے کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پیچھے جیسے داد اور دا والی مثال آئی تھی تو وہ بھی کوئی تقدیر نہیں تھی شریعت کی، تو وہ بھی دراصل اندازہ تھا کہ اندازہ یہ ہے کہ ایسا پانی، کثیر پانی ہوگا۔ وحیث، ایک اور سوال پیدا ہوتا تھا، اس کو بھی یہاں شاہ صاحب نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ شاہ صاحب نے کہا ہے پیچھے کہ قیاس جاری نہیں ہوتا مقادیر میں، کیونکہ رضا اس کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ تو اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے مقدار کی قیمت تبدیل کرنے کی اجازت دی ہے، تو مقدار کی تبدیلی کی اجازت دی ہے، اور طاؤس جو ہیں، امام طاؤس، انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یمن کے بارے میں ایک سیاسی فیصلہ نقل کیا ہے۔ امام طاؤس جو ہیں یہ تابعی ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ وہ حضرت معاذ بن جبل جو گورنر تھے یمن کے، تو ان کا ایک فیصلہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جب انہوں نے حکم دیا تو زکوٰۃ کے لیے تو وہی چیزیں تھیں جو کہ جی یا سونا ہو تو اتنا مقدار سونا ہوگا، جانور ہوں تو اتنے اتنے مقدار کے جانور ہوں گے، یا گندم ہو تو وہ، تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم اس کی جگہ پر کپڑے لے آؤ، اگر کوئی آدمی زکوٰۃ اگر اصل نہیں دے سکتا تو اس کی جگہ پر کیا کرو، کپڑے لے آؤ۔ ایتونی بعرض ثیاب خمیس او لبیس فی الصدقۃ مکان الشعیر والذرہ، جو اور گندم یا چاول کے مقابلے پر آپ کپڑے لے آؤ زکوٰۃ میں۔ کیوں؟ اس زمانے میں مدینہ اور مکہ میں لباس کے مسائل تھے، تو انہوں نے کہا کہ اور یمن میں بھی
کچھ ایسے فقراء تھے جن کو لباس نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ لباس لے کر ہی آگے بنا کر دینا ہے، گندم بھی ہمیں بیچ کر دینا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ اگر گندم اور شعیر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کپڑے لے آؤ، وہ کپڑے غریبوں میں کیا ہے تقسیم کر دیے جائیں تاکہ ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ ایک سوال ہے کہ یہ خیر لاصحاب النبی بالمدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بھی جو فالتو کپڑے ہوں گے مدینہ میں ان کے لیے ضرورت ہے، وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ یا اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے جو احناف نے اختیار کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں 5 جانور ہوتے ہوئے 5 سال والا آخری یعنی 25 سے اوپر جانور چلے جائیں تو پھر بنت مخاض اسے کہتے ہیں۔ تو وہ بنت مخاض کے بارے میں حنفیوں کا قانون ہے کہ بنت مخاض کے بجائے اگر قیمت اس کی دے دی جائے، کیونکہ وہ زیادہ بڑی رقم کا بن رہا ہے تو قیمت بھی دے دی جائے تو وہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو اس سوال کا جواب شاہ صاحب یہاں دے رہے ہیں، وحیث جوز الشرع استبدال مقدار بقیمتہ، کہ مقدار کو قیمت کے بدلے میں تبدیل کرنے کی جو اجازت دی ہے، جیسے بنت مخاض کی جگہ پر قیمت کا دینا، جیسا کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، تو اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو ہوا ایضا نوع من التقدیر، یہ بھی تقدیر کی ایک قسم ہے، کیونکہ خود قرآن نے کہا ہے جہاں محرم حج کے لیے جاتا ہے اور اس نے غلطی سے کوئی شکار کر لیا، جانور شکار کر لیا، تو یا تو اس جیسا جانور، یا وہاں کہا بقیمت ذوی عدل منکم، تمہارے میں سے 2 آدمی عدل والے قیمت مقرر کر دیں تو اتنی قیمت دینی پڑے گی۔ تو قیمت کا لفظ خود قرآن نے مقدار کے پر بتلایا ہے کہ اگر کسی جگہ پر اصل نہیں دیا جا سکتا تو اس کی قیمت اس کے بدلے میں دی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی تو ایک تقدیر ہے نا، یہ تھوڑا ہی ہے کہ تقدیر بدل دی کسی فقیہ نے۔ وذالک، اس لیے کہ لأن التقدیر لا يمکن الاستقصاء، تقدیر جو ہے وہ ممکن نہیں کہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہو اور ایسے طریقے سے بن جائے کہ لوگوں کے لیے مصیبت اور تنگی کا باعث بنے۔ ولیکن ربما یقدر بامر ینطبق علی امور کثیرۃ، بسا اوقات شریعت نے ایسی مقدار متعین کی ہے جو بہت ساری چیزوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، جیسے بنت مخاض خود بھی دی جا سکتی ہے، اور اگر نہ ہو اور وہ بنت مخاض بھی اب لینی ہے وہ جو درمیانے درجے کی ہو، اور اگر ان کے پاس جو جانور والے ہیں ان کے پاس بہت موٹا پلا ہوا جانور ہو 4-5 سال کا، تو وہ کیا ہے زیادہ قیمت کا ہو جاتا ہے، اس لیے زیادہ قیمت بھی وصول نہیں کر سکتے، اور اگر مریل سا ہو تو وہ بھی وصول نہیں کر سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ درمیانے درجے کا ہو۔ تو اگر ان کے پاس کمزور ہے یا بہت ہی زیادہ اچھا اور عمدہ ہے تو پھر اعتدال کی بات یہی کہ درمیانی قیمت لے لی جائے، بیت المال میں جمع ہو جائے۔ اور وربما کانت تقدیر بالقیمت تقدیرا بحد معلوم فی الجملہ، اور یہ بھی ہے کہ قیمت کے ذریعے سے بھی تو مقدار متعین ہوتی ہے، جیسا کہ مثلاً ڈھال کی چوری کا نصاب جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب ڈھال جو ہے وہ حالانکہ وہاں تو 10 درہم کی بات کی تھی، یہ 10 درہم اگر چوری ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، تو وہاں اس کی قیمت کے برابر جو چیز بھی ہو اس پر ہاتھ کاٹنے کا نصاب ہے، بما یکون قیمت ربع دینار او 3 درہم، تو 1/4 دینار یعنی سونے کا اگر ہے، چاندی کا ہے تو 3 درہم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الشرائع والحدود والفرائض میں جو مقادیر متعین ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی براہ راست اس کے ساتھ وابستہ ہے، مصلحت یا علت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ اور علم المصالح والمفاسد میں مصلحت کے ساتھ اور مفسدے کے ساتھ رضا اور ناراضگی متعین ہے، متعلق ہے۔ اب جب مقدار متعین کی جاتی ہے تو اس میں کل احکامات ویسے تو بنتے ہیں 5، واجب اور مسنون، سنت مؤکدہ جسے کہتے ہیں، اسی طریقے سے حرام اور مکروہ،
اور درمیان میں پانچواں ہے مباح، نہ ادھر نہ ادھر۔ اب پانچواں تو چونکہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، اس لیے اس سے تو یہاں شاہ صاحب نے بحث نہیں کی۔ اب باقی رہ گئے ہیں ایجاب اور تحریم اور مکروہ اور مندوب، تو ان چار کی حقیقت یہاں پر شاہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ وعلم، جاننا چاہیے کہ ان الایجاب والتحریم نوعان من التقدیر، اللہ نے جس چیز کو واجب قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے، یہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ وذالک، اس کی تفصیل یہ ہے کہ لأنہ کثیرا ما تعن مصلحۃ او مفسدۃ لها صور کثیرۃ، اس لیے کہ جسے مصلحت اور مفسدے کے طور پر متعین کیا گیا ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، تو ایک خاص شکل کو واجب قرار دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے ایک خاص شکل کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور واجب اسی کو قرار دیا گیا ہے یا حرام اسی کو قرار دیا گیا ہے کہ جس کے تمام کام کسی قاعدے کلیے میں منضبط ہو جائیں، عملی طور پر وہ منظم انداز میں ان کو فرق کیا جا سکے دوسرے سے۔ جیسے مثلا نماز کے بارے میں کہا تھا کہ سجدہ، قیام اور رکوع، ہاں جی، اور اس میں جو حرکات و سکنات ہیں یہ ایک قاعدے میں منضبط ہو سکتے ہیں، اس لیے نماز کا یہ طریقہ واجب قرار دے دیا گیا، یا تو اس وجہ سے کہ اس کے تمام امور منضبط، ظاہری طور پر ان کو منضبط کیا جا سکتا ہے، او لانہا، یا اس وجہ سے کہ اس کے بارے میں گزشتہ امتوں سے معلوم ہو گیا کہ وہاں یہ بطور فرض کے یا ایجاب کی تھی، جیسے نماز کا معاملہ بھی ہے، یا یہ کہ لوگوں نے بہت زیادہ رغبت کا اظہار کیا کسی کام میں، شوق ظاہر کیا، لیکن حضور نے اس کو فرض اور واجب قرار نہیں دیا۔ جیسے مثلاً وہی تراویح کے بارے میں حضور نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، یا اسی طرح مسواک کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو، صحابہ کو بڑی رغبت تھی، تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں اس کو فرض قرار دے دوں تو یہ تو کیا ہے، امت کے لیے بڑی مشقت کی بات ہو جائے گی۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ حَمْلُ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ حُكْمُهُ عَلَى الْمَنْصُوصِ حُكْمُهُ، جب یہ بات طے شدہ ہو گئی کہ ایجاب اور تحریم یعنی حلال و حرام یہ تقدیر کا حصہ ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں نص نہیں آئی، یعنی شریعت نے جہاں حکم نہیں دیا اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے جہاں حکم دیا ہے، یعنی واجب اور حرام بنانا صرف اور صرف شریعت کا، اللہ اور اس کے رسول کا ہاں جی حق ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کسی قسم کا نیا کوئی تغیر و تبدل کا عمل کرے۔ اسی طرح مندوب اور مکروہ، یعنی مسنون اور مکروہ، اس کی بھی شاہ صاحب کہتے ہیں تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ ہر وہ مندوب یعنی مسنون عمل جس کا متعین طور پر شارع نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور اس کی عظمت شان بیان کی ہے اور لوگوں کے لیے اس کو سنت قرار دیا ہے، تو وہ تو مسنون ایسا ہے جیسے واجب ہی ہو، وہ گویا کہ کل واجب ہے، جس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً فجر کی 2 رکعت نماز جو فرض سے پہلے ہیں، یا ظہر کی یا سنن رواتب جنہیں کہا جاتا ہے، تو یہ تو کل واجب ہی ہے مندوب۔ ایسے ہی وَأَيُّ مندوبٍ، ہر ایسا مستحب کہ شارع نے اس کی صرف مصلحت بیان کی ہے، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی، اور لوگوں پر عمل کرنا ان کے اختیار میں بنا دیا، بغیر مسنون قرار دیے ہوئے، بغیر عظمت شان بیان کیے ہوئے، جیسے سنت مؤکدہ کے علاوہ جتنے نوافل وغیرہ ہیں، تو نوافل کی کوئی مقدار متعین نہیں فرمائی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گویا کہ شریعت کے نازل ہونے سے پہلے پڑھے تو اچھا ہے، نہ پڑھے تو کوئی جی سنن غیر مؤکدہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُصَابُ الْأَجْرُ فِيهِ، اس پر اجر ملے گا جو مصلحت کے نقطۂ نظر سے اسے کرے گا، فی ذات ہی پڑھنے سے کوئی کیا ہے اجر کی بات نہیں ہے، لا باعتبار نفسہ،
یہی حال مکروہ کا ہے کہ مکروہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ مکروہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقدار کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، تو وہ مکروہ تو ایسے ہی رہ سکے جیسا کہ حرام۔ اور جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور پر کسی مقدار کے بغیر نہیں بیان کی ہے، ویسے ہی کراہت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قبل التشریع تھا، یعنی وہ لازمی اور واجب مکروہ تنزیہی جسے کہتے ہیں، وہ تنزیہی ہوگا۔ شاہ صاحب یہ باب ختم کرتے ہوئے ایک بہت زبردست جملہ بول رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا تَحَقَّقْتَ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةَ، اگر تو نے یہ مقدمہ جو میں نے اس باب میں بیان کیا ہے، علم المصالح والمفاسد اور علم الشرائع والحدود کا، اگر تحقیقی طور پر آپ نے یہ سمجھ لیا، تیرے نزدیک یہ بات بڑی واضح طور پر آئے گی کہ اکثر وہ قیاسات، مقاییس جس پر قوم بڑی فخر کرتی ہے قانون سازی کی بات میدان میں کہ ہم نے یہ قانون بنایا، ہم نے یہ قانون بنایا، وَيَتَطَاوَلُونَ لِأَجْلِهَا، اور اس کے ذریعے سے وہ بڑی لمبی لمبی زبانیں بلند آہنگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں علی معشر اہل الحدیث، محدثین پر۔ اور یہاں محدثین سے مراد جو اس زمانے کے ناقدین حدیث تھے، یحییٰ ابن معین ہیں، سعید القطان ہیں، عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، ان کے اوپر جو یہ گفتگو کرتے تھے، یعود وبالا علیہم من حیث لا یعلمون، یہ ان کے اوپر وبال بنے گا جو ان کو معلوم بھی نہیں ہے، بغیر علم کے ان کے اوپر وبال بنے گا کہ انہوں نے اپنے قیاسات کے ذریعے سے بہت ساری ایسی مقدارات متعین کر دی ہیں، تخریجات لے آئے ہیں، جس سے دین میں تنگی پیدا ہو گئی۔ تو یہ تنگیوں کا کام کرنا دین میں یہ یسر کے خلاف بات ہے۔ بس جس کو اوپر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار متعین کر کے کوئی حکم جاری فرما دیا وہ تو ٹھیک ہے، باقی کوئی فقیہ، کوئی مولوی، کوئی مفتی اپنی طرف سے مقداریں متعین کرتا پھرے تو وہ وبال کا مستحق ہے۔ تو یہ شاہ صاحب نے واضح کر دیا۔ کیوں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ گویا کہ حلال و حرام کے اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور حلال و حرام کا اپنے پاس اختیار رکھنا نبی کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو یہ استعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے وبال۔ واللہ اعلم۔ دعا کر لو۔ اللہ اجمعین۔